بھٹی راجپوتوں کی ایک بڑی شاخ ہے۔ اپنی تاریخ کے لحاظ سے بھٹی کافی قدیم قوم ہے۔ بھٹی روایات کے مطابق وہ شری کرشن جی مہاراج کی اولاد میں سے ہیں اور اسی واسطے سے راجپوتوں کی چندر ونشی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں لکھا ہے کہ بھٹیوں کو زمانہ قدیم میں سندھ سے پار دھکیل دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا علاقہ واپس لے کر جویا، لنگھا اور دوسرے قبائل کو ستلج کے پار دھکیلتے ہوئے بھٹیانہ ریاست کی بنیاد رکھی۔ جنرل کننگھم کے مطابق ابتدائی ایام میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت سالٹ رینج اور کشمیر پر مشتمل تھی۔ ان کا دارالحکومت گجنی پور تھا، جو کہ موجودہ راول پنڈی ہے۔ غالباً دوسری صدی قبل از مسیح میں ہندو ساسانی قبائل نے انہیں جہلم کے پار دھکیل دیا تھا۔ البتہ کشمیر میں ان کا اقتدار 1339 عیسوی تک قائم رہا۔ تقریباً تمام بھٹی روایات اپنا تعلق بھٹنیر کے قدیم شہر اور بھٹیانہ کے علاقے سے جوڑتے ہیں، جو کہ عرصہ دراز سے خشک ہو گئے ہیں اور دریائے گھاگرا کے کنارے پر آباد ہیں۔ ان دونوں علاقوں کا کوئی ناطہ نہ ہونا ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یا تو دریائے گھاگرا کے خشک ہونے سے یا پھر راٹھوروں سے شکست کھانے کے بعد بھٹی قبائل پنجاب میں آ کر آباد ہوئے، جہاں سے ہندو ساسانی قبائل نے انہیں پھر واپس بھٹیانہ کے علاقوں میں دھکیل دیا۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل ISC کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ راجپوت بھٹیوں کی مشہور ریاست بھٹنیر یعنی راجستھان تھا، جس کو 1398 میں امیر تیمور کے حملوں نے تباہ کر دیا تھا، جس سے بھٹی راجپوت بھٹنیر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بکھر گئے۔ ایک زمانے میں راجپوت بھٹی ہستنا پور سے لے کر کاشغر تک حکمران رہے ہیں، جس کو بھٹسر سے یاد کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں غزنی، جس کا پرانا نام گجنی تھا، اسی قبیلے کے ایک راجہ گج سنگھ کے نام پر ہے۔ راجپوت بھٹیوں کی گوتوں میں 12 پال قابل ذکر ہیں، جن میں گور پال بھٹی، مین پال بھٹی، لکھن پال بھٹی، سانس پال بھٹی، ہر پال بھٹی وغیرہ مشہور ہیں۔ ناظرین، دلہ بھٹی کے اجداد میں رائے دھیر کے پڑپوتے اودین گہراج نامی شخص نے 1332 عیسوی میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جس پر جیسلمیر کی تمام ہندو برادری مشتعل ہو گئی تھی۔ اسی پر انہوں نے 9 مسلم خاندان کا سماجی، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ لہٰذا یہ 9 مسلم خاندان نور محل، جو موجودہ ضلع جلندھر کے پاس ہے، اس کے جنگلات کی طرف ہجرت کر گیا۔ 1333 عیسوی کے آخر میں رائے اودین کی اولاد نے دریائے راوی پار کیا اور راوی و چناب کے درمیانی علاقے میں آباد ہو گئے۔ یہی علاقہ آگے چل کر دلہ بھٹی کے دادا ساندل کے نام پر ساندل بار مشہور ہو گیا۔ دلہ بھٹی کے زمانے میں اسی کی حکومت موجودہ پنڈی بھٹیاں سے دریائے سندھ کے کنارے تک موجودہ ضلع بھکر تک پھیل گئی، اور یہ دلہ بھٹی کے نام سے ہی دلے دی بار مشہور ہوئی۔ ناظرین، پنڈی بھٹیاں ایک چھوٹا سا شہر ہے جو دلہ بھٹی کا شہر کہلاتا ہے۔ جہاں تک اس قبضے کی تاریخ کا تعلق ہے تو یہ تقریباً 8 صدیاں قبل تغلق دور میں وجود میں آیا تھا، جبکہ جیسلمیر کے علاقے بھٹنیر سے اٹھ کر آنے والے بھٹی قبیلے کے افراد نے اس کی آباد کاری شروع کی۔ پہل یہ پنڈی بھٹیاں کے نواحی قصبے باغ کہنا میں ہنجرا قبیلے کے پاس آ کر پناہ گزین ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ موجودہ مقام سے پنڈی بھٹیاں آ کر اپنے قبیلے کے نام سے بستی قائم کی اور ساتھ ہی اس کی آباد کاری شروع کر دی۔
وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تعداد اور قوت میں اس طرح اضافہ کرتے گئے کہ بالآخر علاقے میں اپنی علمبرداری قائم کر لی۔ حتیٰ کہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں یہاں کا دلہ بھٹی باغی ہو کر مغل صوبے دار کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ دلہ بھٹی کی بہادری اور جرت کے متعلق کئی لوگوں کی داستانیں اس سے منسوب کی جاتی ہیں، اور انہی داستانوں کے سبب آج بھی مقامی تاریخ و ثقافت میں اس کا نام ایک بہادر اور نذیر ہیرو کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بالآخر 1589 عیسوی میں مغلوں نے اسے گرفتار کر کے لاہور کے محلہ نخاس میں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ناظرین، مغلوں کے عہد میں پنڈی بھٹیاں انتظامی طور پر حافظہ آباد میں شامل تھا۔ 1802 عیسوی میں اس پر سکھ حکمران راجہ رنجیت سنگھ حملہ آور ہوا اور قابض ہو گیا۔ اسی دوران یہاں بھٹی قبیلے نے بھاگ کر جان بچائی اور جھنگ کے سیالوں کے ہاں پناہ لی۔ سکھوں نے یہاں مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو شدید نقصان پہنچایا، بالخصوص شاہی جامعہ مسجد کے صحن کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ انتظامی طور پر یہ مقامی نظم و نسق سے بھی تبدیل کر دیا گیا۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضے کے لیے سکھوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں تو یہاں کے بھٹی قبیلے نے اپنے مقبوضات کی بحالی کے لیے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور پنجاب پر انگریزوں کی فتح کے بعد پنڈی بھٹیاں قصبے کو دوبارہ اپنی علمبرداری میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریزی عہد میں یہاں لاہور سے سرگودا تک براہ راست پنڈی بھٹیاں سڑک تعمیر ہوئی، تھانہ، مدرسہ اور شفاخانہ تعمیر ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ قصبہ دیسی گھی کی فروخت کا ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اسی کے علاوہ چمڑے کی کاٹھیوں کی وجہ سے بھی یہ مشہور ہو گیا تھا۔ یہاں چاول چھڑنے کے متعدد کارخانے اور جینس کی پتلونیں تیار کرنے کی ایک بڑی فیکٹری بھی ہے۔ یہ علاقہ چاول کی کاشت کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔ ناظرین، بھٹیوں کے نام پر مختلف شہر آباد ہیں، مثلاً بھٹیانہ، بھٹیورا، بھٹینڈا، بھٹنیر اور پنڈی بھٹیاں وغیرہ۔ راجپوتوں کی اکثر شاخیں مثلاً سکھیرا، وٹو، کچھی، منچ، سدھو، باجوا، جوہل، رندھاوا اپنا نسب بھٹی راجپوتوں سے ہی جوڑتی ہیں۔ ایک وقت میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت میں تمام سرسا ضلع اور ضلع حصار کے ملحقہ علاقہ جات شامل تھے، جو آج بھی بھٹیانہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگر ہم بھٹی قبیلے سے نکلنے والی ذیلی شاخوں کو بھی بھٹی شمار کریں تو پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بھٹی غالب اکثریت میں نہ ہو۔ بھٹی راجپوت ایک نام کے ساتھ عام طور پر چودھری، رانا اور رائے کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ آج بھٹی راجپوتوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ہندو اور سکھ بھی بھٹی راجپوت ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک IHC چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔